جو پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اگیا وجہ تو چنگی گل تھوڑی جی. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی صلی علی محمد و آل محمد. دور دور بیٹھے ہو اگر قریب ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی. آ جاؤ صلی علی محمد و آل محمد. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ. ہوں سونے لگتے بھی ڈاڈے ماحول بن جائے گا. آؤ سی. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے آ جاؤ سی آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ راستے سے ہٹا لو بیٹا راستہ چھوڑ دو. پنکھے کو آگے کر لو یا تھوڑی جا راہ بن. اللہم صلی علی پانچویں مرتبہ بھلانتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی. اس سورت کا نام اللہ نے سورہ توبہ رکھا. معلوم ہوتا ہے توبہ بھی قرآن بن سکتی ہے. قرآن کی لفظ بن گئی توبہ. قرآن کی لفظ بننا دلیل ہے کہ توبہ بھی ایک کمال ہے. توبہ اس کا نام خالق نے توبہ رکھا. میں نے اس کی 105 نمبر آیت تلاوت کی. انشاءاللہ اس میں جو ایک بحث آ رہی ہے ابھی تک اس وقت تک 1445 ہجری تک کسی مفسر نے کسی وائز نے کسی شیعہ عالم نے یہ لفظ نہیں دہرائے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ ہوگی آپ کی اور توجہ سے ہی سننا. سنیں گے بات سامنے آ جائے گی اور بالکل میں وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. اس آیے کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ. پہلے حرف لگائی اللہ نے واو. دیکھیں واو ایک قسمیہ ہوتی ہے ایک واو عطف کی ہوتی ہے. یہ واو عطف جمع کے لیے آتی ہے. جمع کرنے وہ آیا اور وہ آیا اور وہ آیا اور یہ اور جمع کر رہا ہے. اور واو کے بعد اللہ نے لفظ کل کہی. اچھا تھوڑی سی بحث میں تھوڑی سی کر لوں تو آپ ایک ماحول بنا لیں.
اللہ نے جتنی صورتیں بھیجی ہیں 114 صورتیں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 115 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ذرا آپ خوش ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک زیادہ کر کے اللہ نے بھیج دی۔ جب اس سورہ توبہ کو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے خیال کرائے سے ہر سورت بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے حکم ہوا کہ اسے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بعد میں سورت کو شروع کرنا ہے۔ چونکہ یہ حکم الہی ہے، اس کا مقصد ہے قرآن جاری نہیں ہوتا تھا یا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے۔ لیکن جب اللہ نے سورہ توبہ بھیجی، خدا جانے توبہ کیا کمال ہے توبہ۔ ہیلو پتر میرے الفاظ سے دیکھو، میرا اے بزرگ میرا پتر میرے الفاظ سے دیکھو، میرا سونا، کیا کمال ہے خالق کا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے جب اس کو جاری فرمایا، نازل فرمایا، تو اس میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی۔ یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ہٹا دی۔ معلوم ہوتا ہے توبہ کے ایک تصور جو ہے، جو آپ کے کچھ ذہنوں میں بھی ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہو، اے اللہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تیرا اللہ ہونے کا کمال ایسا ہے کہ مخلوق تیرے کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہٹانا تھا، تو اپنا نام ہٹا لیتا، 14 کا تو رہنے دیتا۔ یہ غور نہیں فرما رہے؟ جب ہٹایا تو اپنے نام کے ساتھ ان کو بھی تو نے ہٹا لیا، برابر کا ہٹا لیا۔ فرمایا میں نے اس لیے ہٹایا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے جس طرح میں ذات میں پاک ہوں، یہ وجود میں پاک ہے۔ میرے خیال ہے غور نہیں فرما رہا۔ ہائے 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 حیدری، وہ ذات میں پاک ہے، یہ وجود میں پاک ہے، وجود رکھ کے کی پاک ہے، وہ تو کمال ہی کمال ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کتنے ہیں کہ طہارت کے کمال میں توحید کے ساتھ وجود رکھتے ہوئے بھی برابر ہیں۔ اللہ اللہ ہے، خیال کرا یہی برابر پہ بحث کریں گے۔ میں جان کے لفظ کی ہے کہ آپ کو پتہ لگے میں آخر میں ان کو اور اللہ کو کیسے برابر کہوں گا، اسی کی بحث میں کرنا چاہتا ہوں۔ وَقُلْ، اور میرا حبیب کہہ دو، کل کہہ دو فعل امر ہے، اس فعل امر کو انشاء کہتے ہیں، مشکل نہ پڑے، آسان فعل امر۔ وَقُلْ، کہہ دو، رسول تو کہہ دے، رسول تو کہہ دے سے پہلے اور لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو رسول کی طرح کل کہہ سکتے ہیں۔ خیال کریں، اشارے ہو رہے ہیں۔ وَقُلْ، میرا حبیب کہہ دو۔ کل آتا ہے، خوش ہو جائیں، فعل امر آتا ہے 12 معنی کے لیے، 12 معنی کے لیے کل آتا ہے۔ جب کل آتا ہی 12 کے لیے ہے تو پھر دلیل ہو گئی کل کہہ ہی 12 سکتے ہیں۔ خوش ہونے جاؤ، خوش ہونے جاؤ، اب 7 پھیرے ہو جائیں۔ اب جناب فعل امر جب 12 معنی کے لیے آئے، اور اس میں ایک شرط ہے، شرط اگر کل بغیر کسی قرینے کے ہو، بغیر کسی قید کے ہو، مجھے مشکل پڑنا ہے۔ اگر آپ آسان چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ذہن مشکل کا ذرا بنا لیں بیٹھے بیٹھے۔ اگل مشکل جس معیار کی آیت ہوتی ہے اسی معیار کی گفتگو سجتی ہے۔
چونکہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کل. جب بغیر کرینے کے کل ہو، بغیر قید کے اللہ کل کہے تو وہ کل وجوب کے معنی میں آتا ہے، یعنی رسول کو کہنا واجب ہے. اب ہمیں رسول کو کہنے کے وجوب سے ہمیں ایک مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. جو کام رسول کو کہنا واجب ہو، امت کو ماننا کتنا واجب ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ جتنا حیدری نہ رسول کو کہنا جب واجب ہے وجوب کے معنی میں، تو پھر امت کے لیے ماننا کتنا واجب ہوگا؟ صرف کہنا واجب ہے، کہنا، پہنچانا واجب ہے، تو ماننا کتنا واجب ہو جائے گا؟ اب معلوم ہو گیا کل نے ہمیں ایک وجوب کا بھی تصور دیا. کوئی شے ہے اس میں جس کی حقیقت کو ہم نے ماننا ہے، ماننا واجب ہو رہا ہے. خیال کرائے بکل اور میرا حبیب کہہ دو. کیا کہہ دو؟ لمبا نہ کریں. کل میرا حبیب کہہ دو. اسی سے پہلے میں ایک جملہ ضرور کہہ دوں آپ کو. یہ ہوں ذرا ماحول ٹھیک ہے؟ ماحول ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات نہیں. میں اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا ذرا تھوڑا جا. چونکہ اللہ نے جب سورہ توبہ آئی تو پوری بسم اللہ ہٹا دی. بسم اللہ ہٹائی ہوئی سورت کا نام ہے سورہ توبہ. اے اللہ یہ تو نے پوری بسم اللہ کیوں ہٹا دی جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری عبادت میں واجب ہے؟ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، ہے نا؟ نماز واجب ہے، واجب ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب ہے، وجوب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اے اللہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ سے کیوں ہٹا دی؟ کہا ہٹا کے میں نے آنے والے حالات کی ایک مثال دی. ہائے ہائے ہائے، توبہ ایسی ہے جس سے میں نے پوری بسم اللہ ہٹا دی ہے، ہٹا دی ہے. ابھی خیال کیا اور سمجھ لو. ایسے جب کوئی میری عبادت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا کے پڑھے، سمجھ لینا ان کی نماز سورہ توبہ والی ہے. تھوڑی تھوڑی سمجھ آئیے یا نہیں؟ ہاں ہاں تھوڑی تھوڑی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری یا گل ایک نکیا نکیا گلا سن دیا. کل میرا حبیب کہہ دو. اب ذرا بحث تھوڑی سی علم کلام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب کہہ دو اعملو، عمل کرتے چلو. پوری کائنات دنیا کل مخلوق کو حکم ہے اعملو. غور نہیں فرما رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہا ہے اعملو، عمل کرتے چلو، عمل جاری رکھو. اے اللہ عمل کا تو نے حکم دیا، نمونہ عمل کون ہے؟ تو ہو نہیں سکتا. غور نہیں فرما رہے. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں. اے اللہ تو نمونہ عمل نہیں ہو سکتا. تیرے پورے قرآن میں جو کچھ عمل ہے اس کا نمونہ کون ہے؟ فرمایا جو کل کہہ رہا ہے یہی تو نمونہ اول ہے. اے طے ہو گئی. فرمایا میں نے رسول کو نمونہ عمل پورے قرآن کا، وہ قرآن کا عمل نہیں، میرا حکم ہے وہی جو رسول کر کے دکھائے گا. رسول ہے نمونہ عمل. اپنا عمل رسول کے عمل سے ملاتے جاؤ. اجے نہیں سمجھتا. اگر میرے حکم کے مطابق رسول کے عمل کے مطابق تمہارا عمل ملتا جائے
سمجھ لینا عمل صحیح ہے. صلو رأیتمونی اصلی. بسم اللہ. صلو نماز پڑھو. کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. معلوم ہو گیا عمل رسول نے دکھا دکھا کے کیا ہے. ہوئے 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 ہوئے. یہ دکھا دکھا کے دلیل ہے کہ رسول ہر عمل کا نمونہ تھا. جب نمونہ تھا تو رسول نمونہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، 2 4 8 نہیں ہوتے. گل تھوڑی تھوڑی سمجھ آئیے. جب رسول کا عمل ایک تو پھر نمونہ عمل ایک ہوگا. ایک. اب میں اسی ایک کو اب ذرا پھیلاتے ہیں. آئے اللہ تو نے عمل کا حکم دیا، عقیدے کے بات کیوں نہیں کی؟ عقیدہ تو ضروری ہے. عقیدے کی بات کرتا. عمل کو کیوں کہا کہ عمل جاری رکھو؟ ندا آئی کہ عمل مظہر ہوتا ہے عقیدے کا. چونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، عقیدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو خبر نہیں اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل دیکھتے جاؤ. کیسی بڑی بات ہے. اس کا عمل دور سے دیکھیں. آپ قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں، ساتھ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، دور سے اس کا عمل دیکھتے چلے جاؤ. 2 باتیں ہوئی. رسول سے ملتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2 اس کا عقیدہ کیسا ہے کیا بتائے گا؟ عمل. عمل فوراً. پریشان کیوں ہو گیا؟ پریشان نہ ہونے سے. عمل ہی بتا دے گا کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ کون سا. اعملو، عمل کرتے چلو، عمل جاری رکھو. چونکہ عمل کا حکم ہے. عقیدہ دل میں ہوتا ہے، دل کے اندر. کیوں؟ اچھا اور سیانے ہو تسی. اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ عمل جاری رکھو، عقیدے کی بات نہیں کی؟ کیوں؟ دیکھیں اب یہ علم کلام کی بحث ہے. گل ذرا ہی ہوئے مشکل خیال کریں. علم کلام کی بات شروع ہوگی. علم کلام اسی میں تصدیق سامنے ثابت کریں گے. اے اللہ تو نے عمل کا حکم دیا، عقیدے کی بات نہیں کی. فرمایا میں نے عمل اس لیے حکم دیا ہے کہ اسی عمل کی جو آپ کر رہے ہیں، بس نماز پڑھتے ہیں، اسی کی جو اللہ نے جزا دینی ہے، وہاں جزا عین عمل دے گا، عوض عمل نہیں. غور نہیں فرما رہے. کتنی بڑی بات ہے علم کلام کی بنیاد. وہ جو جزا ملے گی نا قیامت والے دن، وہ عین عمل ملے گی. عین عمل، عوض عمل نہیں. نمازی کی جزا نہیں ملے گی. نمازی سارے ہو جائیں گے، جزا ملے گی عین عمل. اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ جس نیت سے نماز پڑھی ہے، الاعمال بالنیات. گل سمجھ آ گئی؟ جس نیت سے نماز پڑھیں گے اسی نیت کی جزا ملے گی. جزا عین عمل ہوگی، عوض عمل نہیں. نمازی کی جزا نہیں ہے. ذرا گل مشکل سے ان کی کیا عمل. اب میں اس کو ایک مثال دیتی ہے. شاہ جی مثالیں تو عام بیان ہوتی رہتی ہے. مثال ہمیشہ ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے، مفہوم تک پہنچنے کے لیے مثال دی جاتی ہے تاکہ ذہن متوجہ ہو کے حقیقت تک پہنچ جائے. مثال ہوتی ناقص ہے، مثال سے سمجھانے کی حد تک ہوتی ہے. مثلا میں نے نماز پڑھی، میں نماز آپ بھی پڑھتی، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کل چنگی لگ رہی ہے؟ مجھے آگے نتیجے تک جاننا. نتیجہ جب آئے گا آپ کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر.
میں نے اللہ اکبر 2 ہاتھ کھڑے کر دیے. ہاتھ کھڑا کرنا دلیل ہے کہ ہے جس کی نماز ہو رہی ہے. ہاتھ کو بلند کرنا یہ نہ کی کرو ادھر اچھی طرح ہاتھ. ٹھیک ہے نہ اور زیادہ ادھر میں نہیں جانا ان کی طرف. اللہ اکبر میں نے کہا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر میں نماز میں کھڑا ہوں, میرا خیال بازار میں چلا گیا. آج کل دکانیں سجی ہوئی ہے, حرام دکھا کے حلال کمایا جا رہا ہے. ہائے 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 ان گل سمجھ آئیے کون مومنین ان گل سمجھ آ دیجیے. حرام دکھا کے کوئی گل سونی سمجھ آئیے. اب میں نے دیکھا کہ آگے کچھ ہے اندر کچھ ہے, دکھا کے حلال کمایا جا رہا ہے. تصویریں ایسی لگی ہوئی تھیں کہ اٹریکشن پیدا ہوئی. نماز چونکہ مجھے یاد تھی, ہر وقت پڑھتے ہیں, اسی یاد میں رکوع بھی ہو رہا ہے, سجود بھی ہو رہا ہے, الحمد بھی پڑھی جا رہی ہے, روٹین ورک ہو رہی ہے. نماز اب عبادت نہ ہوئی عادت ہو گئی. خیال کرائیں میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں. اب جناب میں آگے بڑھا تو اس سے بہتر دکان. اسی طرح خیال بازار میں چلتے چلتے جب دوسری رکعت میں میں بیٹھا تشہد پر, تو میں نے جب کہا نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خیال آیا میں تو نماز میں تھا, تھا بازار میں. چونکہ سلام شروع کر دیا, اللہ نے کہا بس سلام پورا کر دے, دوبارہ نہیں پڑھنا. اے اللہ نماز تو بازاری پڑھی ہے, یہ بازاری نماز تھی, دوبارہ پڑھنے دے. فرمایا نہیں دوبارہ نہیں پڑھ دیو کدی تسی. ایسا خیال آپ کو آتا ہے؟ اچھا مینو آدھے تمہیں نہیں آتا. چلو چلو جی بس ہی گڑا کا ٹھیک ہے. دوبارہ نہ پڑھی کیوں؟ اچھا کیوں بھلا؟ اللہ نے کہا میں نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کہ میں جزا سزا عین عمل دوں گا. جس نیت کی نماز پڑھی ہے حیدری, کل سمجھ آ گئی بابا. جس نیت کی نماز پڑھی ہے اسی نیت کی جزا دی جائے, دوبارہ نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے اچھا جی میرا بازار میں تھا خیال, سرکار نے نماز پڑھی, ان کا خیال پوری مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں, کتنے فانوس لگے ہوئے ہیں, کیسا فرش ہے, کیسی دیواریں ہیں, کیسی رنگین چھت ہے, کیسا رنگین فرش ہے, کیسا محراب اچھا ہے. ان کی نماز مسجد میں رہی, ان کا خیال مسجد میں رہا. ٹھیک ہے خیال کرائیں مسجد میں رہا. یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے نمازی ہو گئے, میں نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نمازی ہو گیا. تیسرے شاہ صاحبان ان کا نماز تھا کہ قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. وہ کون ہے صراط المستقیم؟ ہائے ہائے خوش ہو میرا پتر. یا کا نستعین کے بعد ہے کہ ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر. ان کا خیال ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کون؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم. خوش ہو میرا پتر, ہم ہی اللہ کا صراط مستقیم ہیں. اب جناب چونکہ الحمد پڑھ رہے تھے صحیح, صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم. صراط دوتے توئے دوتے کیا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے مستقیمہ تے زبر ہے نا, صراط الذین توئے تے زبر ہے. کیوں زبر ہے؟ ٹھیک ہے نا, اہدنا دا مفعول بہی واقع ہو رہا ہے. آگے اگلی آیت ہے صراط الذین
وہاں بھی صراط کی لفظ ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ یہ جو اگلا صراط ہے، نیند آدھی بھی ہے، سو جاؤ، بہت سارے لوگ سونے لگ گئے، یہ نیند آ گئی پکی۔ ہائے لنگر جادے کھڑی گیا، ہائے ہائے ہائے، وہ لنگر کھا دے جنہ ڈاؤ نہیں گالی سن لو نا صحیح۔ جوان آدمی ایسے جوانوں نیدر تا دیا، ماشاءاللہ کوئی ڈر نہیں۔ اب یہ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سے یہ بدل الکل من الکل ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ہے۔ غور نہیں فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کوئی نبی اس انعام میں شامل نہیں، رسول شامل نہیں۔ میں کیا کہوں؟ کوئی رسول اس میں شامل نہیں، کوئی نبی شامل نہیں، ٹھیک ہے؟ ایون کوئی نبی شامل نہیں سوائے 14 کے۔ جب 14 کے کوئی نہیں تو وہ انعام ہے کیا؟ نہ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام ہے اجر رسالت۔ غور نہیں فرما رہے؟ وہ اجر رسالت دینا ہی فقط 14 کو ہے۔ 14 کن کن کو دینا ہے؟ ان کی تشریح چادر کے اندر ہو گئی۔ یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے ہیں کون؟ فرمایا ہم اہل بیت النبوہ۔ یہ ہم اور ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہیں۔ ہیں کیا؟ ہم فاطمہ تو، اگر آپ ہم اور فاطمہ ملائیں نا، ہم فاطمہ تو، یہ ہم سے ہم مذکر کے لیے، فاطمہ پاک مؤنث ہیں، یہ فاطمہ پاک اس ہم کی بدل الکل من الکل۔ جو ہم سمجھنا چاہے وہ فاطمہ کو سمجھے، جو فاطمہ پاک کو سمجھے انہیں ہم سمجھ آ جائے گی۔ ہم پورے نہ ہوتے اگر فاطمہ پاک نہ ہوتی۔ ہم اہل بیت النبوہ، یہ ہم کون ہے؟ یہ معصومین، یہ ہم اہل بیت النبوہ، ہم فاطمہ تو، یہ بدل الکل من الکل۔ اب فاطمہ پاک سے اس ہم کی تشریح ہو رہی ہے۔ ہم فاطمہ تو، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ خیال کرائیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں لفظ بنو ہے، بنو بنو، ابن کی جمع ابنا، 2 ابنان، ابنان نہیں، بیٹے 2 ہیں، لفظ بنو ہے۔ کتنے بیٹے تھے چادر تطہیر میں؟ 2 صحیح، کیوں پریشان کیوں ہوئے تھے؟ 2 بیٹے تھے نا سی، 2 بیٹے تھے، لیکن لفظ بنو ہے۔ بنو کی لفظ آتی ہے 3 سے لے کے 9 تک۔ ابھی وہ آئے نہیں، چادر میں ہیں۔ خوش ہو گئے، اجے خوش نہیں ہوئے، ابھی وہ اس دنیا میں آئے نہیں لیکن چادر میں موجود ہے۔ بنو اسے کہتے ہیں۔ اب جناب صراط الذین، یہ صراط جو ہے وہ بدل الکل ہے کس سے؟ صراط المستقیم سے۔ صراط المستقیم کون ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ہی صراط اللہ المستقیم۔ اب یہ صراط اللہ کی تشریح آ گئی۔ صراط الذین، یہ وہ ہے جن پر آئے اللہ تو نے انعام کیا۔ اگر اجازت دیں تو ایک لفظ اور آگ چھوڑ، انعمتا کے اوپر تے کے آگے اوپر زبر ہے،
17 مقام ہیں قرآن پاک میں، 17 مقام. اگر وہاں زبر کے بجائے زیر یا پیش پڑھی جائے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. 17 مقام ہیں، 17 مقام. اگر زبر زیر اوپر ہو جائے آدمی دین سے خارج ہو کے کافر ہو جاتا ہے. یہ انعمتا کی تے کے اوپر زبر ہے ماشاء اللہ. اگر انعمتو کہیں تو بھی دین سے گئے، انعمتے کہیں. اب دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا ایک اہم مسئلہ حل کر دیا. خدا جانے یہ انعمتا میں ایسے کون ہیں جو مخصوص ہیں جن کو اللہ نے انعام دیا. اگر یہاں انعمتو کہے اللہ کی بجائے میں نے کہا معاذ اللہ، یا انعمتے کہے، زبر زیر کے بدلنے سے جب دین سے نکل جاتا ہے پھر ان کو نہ ماننے سے دین میں کم رہے گا. جو نہیں فرما رہے ہائے 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 حیدری، کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر یا رسول حیدری، نا زور فرمائے. انعمتا ہے، انعمت خیال کے رائے سی پہلا مقام ہے قرآن کا، اس کو اہم طریقے سے پڑھنا ہے. انعمتا صرف تو نے انعام کیا ہے بس، کسی توتے نہیں. تخصیص ہے ان کے لیے. پھر 14 کو بنا کے بھیجا ہی تو نے ہے. حق کے انتخاب سامنے آ گیا، مسئلہ خلافت انعمتا نے حل کر دیا. تو بلا فاصل کون ہوں گے؟ یہی الحمد والے. الحمد میں یہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور دلیل دے دوں. الحمد کی جگہ اگر آپ سورہ یاسین پڑھیں نماز ہوگی. وہ یار یاسین بڑی ساری ہے دل ہے قرآن کا. الحمد کی جگہ یاسین پڑھے نماز نہیں ہوتی. الحمد بھی قرآن ہے، یاسین بھی قرآن ہے. تو معلوم ہوا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. یاسین قرآن پڑھا نماز نہیں ہوئی. حیدری غور نہیں فرمانا. یاسین پڑھی نماز نہیں ہوئی تو پھر مانو الحمد میں علاوہ قرآن کے کچھ اور بھی ہے. یہ اور ہی 14 ہیں. الحمدللہ اور کون ہے؟ 14. اب الحمد کی کتنی اہمیت ہوگی. اسی لیے نماز میں واجب ہے الحمد. رسول کی نبوت اور رسالت شروع ہی الحمد سے ہوئی. اگر میں پیچھے چلا جاؤں لمبی بحث ہو جائے گی. الحمد. اب جناب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان مسئلے آپ کے حل کر دیں. آپ نے غیر المغضوب کا کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے؟ ان لوگوں نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا. خیال کرائے سی اور یہ ترجمے 1400 سال سے سارے قرآنوں کا یہی ترجمہ. سارے ہے یعنی یہ مطلب ہے تانوں چنگے لگے رہن اجتی ہے نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ وہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. ضالین گمراہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے. یہ اب میں ترجمہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر. صراط مستقیم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ اے ہن خیال اے شکر ہے، شکر ہے. 14 او الذین کون ہیں؟ 14 سارے دیکھ گنو میرے آلے پاس سے. 14 ہیں جن پر انعام ہوا. 14
اب دیکھیں غیرل، غیر دے نیچے زیر، یہ زیر غیرل رل، یہ بدل الکل واقع ہو رہی ہے صراط اللہ زینہ، اللہ زینہ سے، اللہ زینہ مضاف الیہ ہے، صراط مضاف ہے، مضاف الیہ میں زیر آتی ہے۔ اللہ زینہ ایک جماعت ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اللہ زینہ کون ہے؟ 14۔ یار تمہاری گرامر اتنی کمزور ہے۔ یہ میں نے پورا قرآن لکھا ہے، صراط اللہ زینہ، اللہ زینہ 14 کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا علیہم، ٹھیک ہے۔ ایک غیر کے نیچے جو زیر ہے نا، زیر، یہ اللہ زینہ سے بدل الکل من الکل واقع۔ اللہ زینہ کون ہے؟ 14۔ ہن ترجمہ کرو، اللہ زینہ ہے 14، غیر المغضوب علیہم، 14 وہ ہیں جن پر کبھی غضب ہوا ہی نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے، ہن سمجھ آئیے، 14 وہ ہیں نہ جن پر کبھی غضب ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ اللہ زینہ کون ہے؟ 14۔ پھر وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ غلط ہو گیا، دوسرے لوگ تو الحمد میں ہیں ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سمجھ آ گئی؟ غیر المغضوب علیہم نہیں ہے کہ جن علیہم، کہ جن 14 پر معاذ اللہ کبھی کوئی غضب ہوا ہو، بات ہی 14 کی ہے۔ 14 وہ ہیں نہ جن پر کبھی غضب ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ گل سمجھ آئیے میرا بابا، یہاں 14 کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اپنے ترجمے ٹھیک کر لو بابا۔ وَلَضَّالِّينَ، یہ واو حالیہ ہے، اے لام اے خیرہ جنال ملتا پہ نہیں ہے۔ کون؟ لا اے خیرہ منا غیر المغضوب نہیں ہے، غیر اللہ زینہ ظالین، غیر اللہ زینہ، لام اس غیرہ کو نہیں ہے یہ 14 الظالین، نہ یہ گمراہ ہونے والے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو کون چنگی لگی؟ 14 نہ گمراہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی کو کر سکتے ہیں۔ انہی کو آپ نے ہم نے مانا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آمین کہیں یا الحمدللہ رب العالمین کہیں؟ غور نہیں فرما۔ الحمد کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہو؟ آج گل سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ یا آمین غلط ہے؟ آمین نہیں پڑھی جائے گی، یہاں آمین نہیں آئے گی، کیا آئے گی؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے جس اللہ کی جس نے ہمیں 14 عطا کی۔ الحمد میں 14 بھی موجود ہے۔ کوئی گل الحمد کا ترجمہ کوئی تھوڑی سمجھ آئیے؟ انشاءاللہ جب میرا ترجمہ آیا، الحمد کا ترجمہ پڑھ کے ہی آدھے لوگ مومن ہو جائیں گے۔ صرف ترجمہ پڑھ کے ایسے حساب سے میں ترجمہ لکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا جناب، میرا خیال بازار میں تھا، صحیح کا خیال مسجد میں تھا، جناب کا خیال عین قرآن میں تھا، یا ابھی سارا قرآن انہی کے لیے میں نے پڑھا ہے۔ ہم تینوں نمازیں پڑھ کے مکمل کر لی، اب آپ فرمائیں اچھی نماز کس کی ہوگی؟ صحیح کی۔ بھول گئے یار، ہونے گل ہے، ہونے بھول گئے تو اگے تم ہو جائیں تا پھر اسی بوڑھے آدمی نہیں بھولے۔ صحیح کی نماز بہتر، پھر جناب کی نماز۔
آخر میں میری نماز ہے نا. اب میں دلیل دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب اگر اللہ ہم تینوں نمازیوں کو برابر کی جزا دے تو عادل کہاں ہے؟ گل نہیں سمجھ آئی؟ جیل میں کلام کی بات ہو رہی ہے. یا رسول حیدری، خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ. علی ہن الحمد کوئی سمجھ آ گئی ہے تھوڑی جی؟ جا کے کٹ جاؤ جرا ان لوگوں کے راستہ نہیں ہے. یہ 12 ہیں جن پر کوئی غضب نہیں ہوا. یہ ہیں جو گمراہ نہیں ہیں نہ کرنے والے ہیں. یہ اب کہیں نیچے لکھ دیں الحمد یہ بغیر نماز نیچے ہوں دی الحمدللہ رب العالمین ضرور پڑھا کریں. ولضالین الحمدللہ رب العالمین. اب الحمد مکمل ہوئی ہے نماز میں. الحمدللہ رب العالمین واجب. شکر ادا کریں گے الحمد قبول ہو جائے گی. شکر ہی یہ ہے کہ ہمیں 14 مل گئے ہیں دین میں بھی دنیا میں بھی. ٹھیک ہو گیا جناب. لہذا وہاں جزا جو ملے گی عین عمل. جس نیت سے نماز پڑھی ہے اسی نیت کی جزا ملے گی. اگلی گل سن لو میرا پتر، بات مشکل ہے، سے بحث کرتے پھر. یہ اس میں 3 سیشن ہیں، جتنا وقت ہے میں اتنا بیان کروں گا. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. یہ تفسیر ترتیب ذکری کے لیے آتی ہے. ترتیب ذکری ہوتی ہے اجمال کی سے اس کی وضاحت کرنا. عمل کرو تو مجمل لفظ ہے نا. اب اس کی تفصیل قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے تفسیری یا ترتیب ذکری میں نے لغت کے لحاظ سے میں نے لکھ دیا. ترتیب ذکری سین مستقبل کا نہیں، سین صوفہ کے معنی میں آتا ہے. صوفہ مستقبل کے لیے آتا ہے. اللہ مستقبل میں تمہارے عمل دیکھتا ہے. غلط ہے. یہ سین یقین کے لیے ہے. یہ تمہارے اعمال کا ہر جز بما نیت یقیناً پہلا کون دیکھتا ہے؟ فَسَيَرَى اللَّهُ تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا. چنگا نہیں لگا تو خوش نہیں ہوئے یار؟ خوش ہوا سی. خدا جانے ہماری نماز کیسی ہے. کوئی ہے شے نماز میں جسے اللہ دیکھ رہا ہے؟ فَسَيَرَى اللَّهُ تمہارے عملوں کو ایک اللہ دیکھ رہا ہے. وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنون ہے. مومنین یہ کون ہے؟ اچھا کو نا اے 12 امام. مومن رسول کا نام آ گیا نا. سیدہ پاک بھی آ گئی. آگے کون آیا؟ مومنون کون ہے؟ 12 امام. معلوم ہو گیا امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. جو عملات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے ہمارے عملوں کو. اللہ بھی دیکھ رہا ہے. خیال کرائے سے گل شروع ہو گئی. فَسَيَرَى اللَّهُ اللہ دیکھ رہا ہے عملکم تمہارے عملوں کو. وَرَسُولُهُ واو آ گیا. اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. اللہ نہیں رسول، مگر عملوں کو برابر کا دیکھ رہا ہے. والمومنون مومنین اللہ نہیں امام ہیں. امام پھر رسول کے بعد امام جانشین ہوگا، عوام نہیں. کون؟ والمومنون کون ہے؟ 12 امام. یہ ہمارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک علم منطق کی ایک بحث آ گئی اسی میں. فَسَيَرَى اللَّهُ يَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ لفظ اللہ اس کے ساتھ عملکم لگا ہوا ہے.
تمہیں جو چس نہ آئے میں کی تھی دادے کوئی سر ہوئے تو کوئی تان ہوئے یہ جملے تو ایسے ادا ہوں گے. شکر شکر ہے شکر ہے. حیدری اگر تسی اتنے بیٹھے ہوں دے پھر میں پتہ لاواں تو تمہارے عملوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. صرف اللہ نے عملکم اپنے ساتھ لگایا ہے. رسول اور امام بعد کی بات ہے. دیکھیں اب میں اس کی بحث کرتا ہوں. اب یہ جو عملکم اللہ کے ساتھ آیا ہے، علم منطق میں عملکم محمول کہلاتا ہے. محمول، میم ہے حلوے والی میم والام، محمول. اور اللہ کہلاتا ہے موضوع، میم واضاد عین، موضوع وضع کیا ہوا، وضع واضاد عین، وضع. ایک ہوتا ہے بنانا، ایک ہوتا ہے وضع. وضع کے معنی ہوتا ہے وہ شے اس کے لیے مخصوص ہوتی ہے. وضع ہوتی ہے ایک بات کہہ کے دوسری سمجھ آ جائے، سمجھ لو وہ اس کے لیے وضع ہے. میں کہتا ہوں ٹوپی، ٹوپی، ٹوپی. ٹوپی کس کے لیے وضع ہے؟ ہاں ہاں چاک ہو یار، کیوں پریشان؟ میں کچھ کہنا تو نہیں. درس بھی ہو رہا ہے، مجلس بھی ہو رہی ہے، علم بھی دیا جا رہا ہے. ٹوپی کس کے لیے وضع کی گئی؟ سر کے لیے. ٹوپی بنی ہی سر کے لیے ہے. یہ 14 بنے ہی عملوں کو دیکھنے کے لیے ہے. غور نہیں فرما رہے آپ؟ حیدری جو چاولوں کے نیچے بوٹیاں بھی چمچیوں سے نکالے وہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. علم منطق میں عملکم محمول اور اللہ موضوع. علم کلام میں ہے اگر محمول موضوع کے ساتھ بلا فاصل ملا ہوا ہو جیسا اللہ کے ساتھ ہے تو وہاں اللہ کا دیکھنا حقیقی ہوتا ہے. اللہ ہمارے عملوں کو حقیقی دیکھ رہا ہے اور رسول و امام بالعطا دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو ان کو نبوت اور رسالت دی ہے اس کمال سے، ان کو ولایت دی ہے، یہ ولایت کے کمال سے دیکھتے ہیں. اللہ بذات ہی دیکھتا. یہ گل ول سن لو. اللہ بذات ہی، اسے کسی شے اسے ولایت کی ضرورت نہیں ہے. ولی کسی نے ولایت دی نہیں، اللہ کو طاقت کسی نے دی نہیں، سب شے اس کی بذات ہی ہے. ان کو عطا کی ہے، ان کو نبوت دی ہے، ان کو امامت دی ہے، ان کو کمالات دیے، ان کو معجزات دیے ہیں، سب کچھ دیا. ان کو بالعطا اس کمال تک پہنچایا کہ اللہ کے برابر دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ بالعطا دیکھتے ہیں، اللہ بالذات دیکھتا. یہ گل ضروری سی رسیاں. اللہ حقیقی دیکھ رہا ہے، یہ بالعطا دیکھ رہے. یعنی دیکھنے میں تھوڑا سا یہ فرق ہے لینے دینے کا. اللہ کے لیے لینا دینا نہیں، ان کے لیے عطا کرنے کا ہے. لیکن یہ اگر ہم سمجھ لو جو بات کسی نے نہیں لکھی، جا کے قرآن کھول کے آپ دیکھیں گے. لیکن جب جزا سزا بالعدل ہوگا وہاں اللہ رسول امام برابر ہوں گے. ہائے 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 ہائے. یعنی کیا مطلب؟ جو سزا اللہ اللہ ہو کے دے سکتا ہے وہی سزا رسول رسول ہو کے دے سکتا ہے. امام امام ہو کے دے سکتا ہے. تو پھر اب میں لفظ کہوں، اسی لیے اللہ نے کہا اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین. خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے. علی حاکم یوم الدین. حیدری
یہ اس جزا سزا میں اللہ کے مساوی ہیں، ورنہ اللہ کو جزا سزا دینے کے لیے آنا چاہیے تھا۔ اللہ نے کمال یہی کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے اعانت طلب کرو۔ صبر کون ہے؟ رسول۔ صلاۃ نماز کون ہے؟ علی۔ اور پریشان ہو گئے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، رسول سے اور علی سے۔ علی صلاۃ ہے، رسول صبر ہے۔ ان سے کیا کرو؟ اعانت طلب کرو، مانگو مانگو، طلب اعانت کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان سے مانگنا بہت مشکل ہے، مگر کون یہ عقیدہ رکھیں گے؟ جو خاشعین ہوں گے، اللہ کے کمال خوف سے ڈرنے والے ہوں گے۔ خاشعین ہی وہ ہیں جو اقرار ولایت علی کرتے۔ یہ خاشعین آپ کی صفت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی صفت ہے۔ اے خاشعین، الا للخاشعین الذین یظنون، یظنون جب اللہ کی طرف چاہے نسبت تو وہاں یقین کے معنی میں ہے۔ یظنون، یہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ پھر رب وہ ہوگا جو سامنے بیٹھا ہوگا، وہاں اللہ نہیں۔ اللہ ان 14 کا رب ہے۔ ملاقات کن سے ہوگی؟ ملاقات سامنے، ملاقات لا کا یلا کی آمنے سامنے ملاقات۔ اگر آگے اللہ بیٹھا ہے تو پھر اللہ سے ملاقات کس کی ہوگی؟ وہاں تو ملاقات ہوگی آمنے سامنے۔ پھر آمنے سامنے کن کی ملاقات ہوگی؟ 14 کی۔ وہ حاکم یوم علی مرتضیٰ ہوں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، الہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جناب علی کی طرف۔ قیامت کے دن پھر علی علیہ السلام جو حاکم یوم الدین ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، نہ کہ اللہ کی طرف۔ سمجھ آئیے؟ اللہ حاکم یوم الدین، وہ تو مالک یوم الدین۔ حکم کون کرے گا؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ خوش نہیں ہوتے یار تو بالکل گل میری سمجھو نا، چونکہ جزا سزا میں یہ برابر ہیں، برابر۔ اچھا ایک میں مثال دے دوں۔ صبح سویرے 10ویں کے دن حر جناب امام حسین کے پاس آیا، اور کتنا بڑا گنہگار، آیا یا نہیں؟ آتے ہی امام سے کہا حلی توبۃ جبنا رسول اللہ، آقا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حر نے کہا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میرے لیے توبہ ہے، مجھے کسی حدیث کسی نص سے قرآن سے دکھائے کہ امام حسین نے کہا اے اللہ اسے میں بخش دوں۔ غور نہیں فرما رہے؟ امام حسین نے یہ فرمایا انت حرن فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے اور قیامت میں بھی حر ہے۔ پھر جزا سزا میں یہ توحید کے برابر ہے۔ جو سزا اللہ نے دینی تھی ہے بری، جو سزا جزا اللہ نے اللہ ہو کے دینی تھی، یہ جزا سزا امام ہو کے دے سکتے ہیں، نبی ہو کے دے سکتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا بس۔ سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی۔ سیدہ سے قبول فرمائے، میرے امام کہتا ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں دیوار کے ساتھ لکھا ہوا ہے حاضی مقام زینب بنت علی۔ اللہ، سارا دن بیبیاں کھڑی رہی،
جناب سجاد آگے کھڑے رہے. اس ملعون نے نہ بیٹھنے کا حکم دیا نہ ان بیویوں کو چادریں دی. کھڑی کھڑی اس نے شام کو حکم دیا انہیں اس زندان میں بھیج دو. سامنے زندان ہے، جس زندان کی چھت نہیں ہے. 5 بیویاں زندان میں پہنچا دی گئی. یزید کی بیوی ہندا یہ جناب زینب پاک کی کنیز رہی ہیں. یہ اب اس کے گھر میں تھی. یہ نہ بازار آئی ہے نہ دربار آئی ہے. اسے خبر ہی نہیں بازار میں کون بیویاں آئیں یا دربار میں کون بیویاں آئیں. اس کو جا کے کنیزوں نے کہا ہندا آج ایسے قیدی آئے ہیں، قیدی لگتے ہیں نہیں. میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے، یہی مسائل کا باب ہے. قیدی لگتے نہیں مگر قیدی بنا دیے گئے. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ایک نظر تو قیدیوں کو دیکھ ضرور. کہتی ہے میری شہزادی نے مجھے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. اللہ انہوں نے کہا اب تو تماشا نہیں، وہ تو قید میں چلی گئی ہے، زندان میں جا کے ملنا ہے. انہوں نے کہا ہندا اگر نہ ملی نا تو پچھتاؤ گی. ایک ہمارا مشورہ ہے، ایک نظر دیکھ ضرور. جب یہ کہہ کے چلی گئی تو اس نے رات کو غور کیا تو صبح اٹھتے ہی کہا میری سنہری کرسی اٹھاؤ قیدیوں میں جا کے رکھ دو، میں ملنا چاہتی ہوں. کرسی اٹھائی آ کے رکھ دی قیدیوں میں. کہا قیدیوں ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتی ہے. جب کنیزیں چلی گئی تو جناب زینب نے کہا یہ شہزادی جو آ رہی ہے یہ ہماری کنیز رہی ہے. آئے آئے آئے. اس کے لیے کرسی رکھی گئی. زہرا کی بیٹیاں زمین پر بیٹھی. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہی حق ہوتا ہے رو لینے. بال ڈالے ہوئے ہیں، خاک کربلا ڈالی ہوئی. اجرکم اللہ. کنیزوں نے جا کے کہا آؤ ہم نے آپ کی کرسی رکھ دی ہے. کنیزوں کے درمیان میں چل کر جب آئی ہندا زندان کے دروازے پر، اگر آپ گئے ہیں زندان کا دروازہ زیارت کی ہے تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے ھذا مقام زین العابدین. میرا چوتھا امام یہی بیٹھتا تھا. جب یہ آئی تو دیکھا قیدی بیٹھا ہوا ہے. رک گئی. کہا قیدی سے کہو چلے جائیں مجھے اندر جانا ہے. کنیزوں نے آ کے کہا قیدی جہاں سے 2 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، ہماری شہزادی نے اندر جانا ہے. میرے امام نے فرمایا اپنی شہزادی سے کہو تیرے لیے میں پردہ کر لیتا ہوں، مجھے اٹھائے نہیں، میں 6 دن کا تھکا ہوں. خدا گواہ 6 دن کا نام آیا چیخ نکل گئی. قیدی ضرور تھکے ہوتے ہیں، قیدی جو کچھ نہ کہو قیدی بیٹھا رہے. یہ اندر داخل ہوئی. جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم رقیہ دیکھو کون. کہا دیکھا ہوا ہے مگر پہچان میں نہیں آ رہی. فرمایا یہ میری کنیز رہی ہے. ہندا آئی اور آ کے سلام کیا. یہ کرسی پہ بیٹھ گئی. زہرا کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی. جب یہ گئی تھی آ کے کرسی رکھ کے گئی تھی نا، جناب زینب نے اعلان کیا بیبیوں ہندا آ رہی ہے، شہزادی آ رہی ہے. جب تک وہ یہاں بیٹھی رہے میرے علاوہ کوئی بی بی بولے نہ. جب یہ آ گئی آ کے بیٹھ گئی نا، جناب زینب کا فرمان، ساری بیبیاں سر نیچے کیے ہوئے خاموش بیٹھی ہیں. کہتی ہے بیبیوں بولو نہ، بیبیوں بولو نہ. بیبیاں خاموش. آخر یہ خاموشی توڑنے کے لیے کہتی ہے بیبیوں تم کس ملک کی قیدی ہو. ہائے 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 ہائے. جناب زینب نے فرمایا من مدینہ الرسول. ایک رسول گزرا ہے مدینے شہر میں. ہائے 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 وہیں کا رہنے والا. خدا گواہ نام مدینہ رسول کا آیا. جلدی سے اتر کر یہ زمین پہ بیٹھ گئی. جناب زینب نے کہا بی بی زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی آئے. اجرکم اللہ. اور میں یہی حق ہوتا ہے، یہی حق. آقا کے شہر کے قیدی آئے اور میں زمین پر بیٹھی ہوں، کرسی پر زمین پہ بیٹھی. پوچھتی ہے بیبیوں
وہ تو مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، آپ کا محلہ کون سا ہے؟ کہا محلہ ہے بنی ہاشم۔ بس نام بنی ہاشم آیا، یہ تڑپنے لگ گئی۔ جناب زینب نے کہا بی بی گھبرا کیوں گئی ہے؟ کہا اسی محلے میں تو میرا آقا مولا سجاد، میرا مولا حسین، میرا چھوٹی شہزادی سکینہ جناب زینب اسی محلے میں تو رہتی تھی۔ جب اس محلے کا نام اس نے لیا، اس کی طبیعت کچھ غیر ہونے لگی۔ اس وقت میری بی بی نے جناب زینب نے کہا جیسے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد تھے۔ خدا گواہ اس کی یہ حالت ہو گئی جیسے پرندے کو گز لگتا۔ بی بی سجاد اور قید۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی حق ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ کہیں اس کی روح نہ نکل جائے۔ جناب زینب نے فوراً بال ہٹا کے نام لیا ہندا۔ اب جو آواز آئی چلا کے کہتی ہے، یہ آواز تو سنی ہوئی لگتی ہے۔ جب کہا نا سنی ہوئی لگتی ہے، اس وقت اس نے جلدی سے، اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، جلدی سے جناب زینب نے فرمایا انظری الیہ، ہندا میری طرف دیکھ۔ اب جو دیکھا فرمایا پہچان انا زینب بنت هذه ام کلثوم هذه رقیہ هذه سکینہ۔ جب اسے پہچان ہوئی منہ پہ تماچے مار کے کہتی ہے اینا ابو الفضل العباس۔ اجرکم اللہ۔ بیویوں عباس کی گھر گئے۔ اس وقت بی بی نے کہا یہ سروں پہ جو تم نے دیکھے ہیں یہ شہید کر دیے گئے، پتھر مارا، بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آیا بغیر چادر کے دربار یزید میں چلی گئی۔ یزید نے کہا بغیر دوپٹے کے آ گئی ہے، کچھ تو لحاظ کیا ہوتا۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ زہرا کی بیٹیاں سارا دن تیرے دربار میں کھڑی، نہ تو نے چادر دی ہے نہ تو نے بیٹھنے کا کہا ہے۔ میرا اتنا احساس، زہرا کی بیٹیوں کو تو نے نہ بیٹھنے کا حکم دیا نہ چادریں دی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ مومنین اکرام تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے بلا کسی تاخیر کے جناب ذاکر اہل بیت سید الیاس رضا آف خان سر کو دعوت دینے لگا ہوں، وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ انہیں قیامت کیجئے مل کے باواز بلند صلوات۔